السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا ہمارے اس چینل افضل بکس میں خوش آمدید ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ہدیہ دستگیر غنیت الطالبین میں ہمارا پچھلی ویڈیو میں حضرت غوث اعظم کی شہرت، یہ مضمون کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم آپ کے سامنے اس کے آگے کے مضمون سنائیں گے پڑھ کر۔ آپ ہمارے ساتھ غور سے سنیں اور اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ آگے کا مضمون ہے علم دین۔ انسان کی دینی و دنیاوی فلاح کے لیے علم دین ہے۔ جو لوگ محض علم دنیاوی سے انسانی نجات سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زمانے میں گمراہی پھیلتی رہی، دنیا میں جنگ و جدال، فتنہ و فساد پیدا ہوتا رہا، اور اس آگ کو آب شمشیر بھی نہ بجھا سکا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے۔ ان کی روح ان صدمات سے مجروح تھی جو ان کے آبا و اجداد کو ان حریصان دولت و سلطنت سے پہنچے، اور وہ چند روز نشے پندار میں مست رہ کر اپنی ایک ناگوار اور عبرت انگیز مثال دنیا میں چھوڑ گئے، جس کا ہر سال اعادہ ہوتا رہے گا۔ مظلوم یاد کیے جائیں گے اور ظالم کے مظالم ببانگے دہل تشت ازبام ہوتے رہیں گے۔ حضرت دستگیر نے علم دین کو اپنی تعلیم کا ضرور حصہ رکھا، کیونکہ اس کے بغیر انسان یا کم از کم مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تعجب کا مقام ہے کہ اکثر عقیدت مند بزرگوں کی تلقینات سے تو احتراز کرتے ہیں، لیکن ان کی ظاہری اطاعت پیروی میں پرستش تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، لیکن ان کی ظاہری اطاعت پیروی میں پرستش تک پہنچ جاتے ہیں، اور اسی ارادت مندی کو اپنا ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب تو فرماتے ہیں، اپنے نفس کی بہتری اور بھلائی نہ چاہے، وہ دوسروں کا بھلا کرے، دوسرا غیبت سے بچا رہے، کسی کو حقیر نہ جانے۔ تیسرا، درستی اور صداقت شعاری اختیار کرے، جھوٹ کو ترک کرے۔ چوتھا، زبان کو قابو میں رکھے، کسی کو برا نہ کہے۔ پانچواں، اپنا مال راہ حق میں صرف کرے، نہ کہ نفس کی خواہش میں۔ چھٹا، نماز روزے پر قائم رہے۔ ساتواں، سنت نبوی اور اجماع مسلمین پر قائم رہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جن پر ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے، لیکن حضرت شیخ کے ایسے ہزاروں مرید پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی والہانہ عقیدت کا اظہار کرنے کے باوجود صوم و صلات کے پابند نہیں، اور نہ شرعی قیود کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہماری عقیدت مندی، ہماری ارادات کیسی رسمی ہے جو خلوص و محبت پر مبنی نہیں۔ ہمارے بزرگ ہمارے رہنما مجسمہ اخلاق ہے، ان کے دل نور عرفان سے منور ہے، لیکن جب ہم ان کے صحیح پیروکار نہیں، ان کے اعمال و ہدایت پر عمل پیرا نہیں، تو ان کے نام سے وابستگی کا اظہار ہی ان کی نافرمانی ہے، اور بجز جوش عمل اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات۔ جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت کے باعث صاحب کرامات مشہور ہے۔ ان کا صاحب کرامات ہونا ان کی ذات کے لیے معجب فخر ہے اور ہمارے لیے باعث ناز ہے، لیکن اگر وہ ایک سچ بول کر ایک بڑے ڈاکو کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اس کا سارا گروہ ایک خورد سال طالب علم کے ایک لفظ کی نازک ترین تلوار کے سامنے بڑے بڑے ہتھیار ڈال دیتا ہے، فرمائیے آپ نے اس سے اپنے لیے کیا سبق حاصل کیا؟ آپ کے پیر بچپن میں بحالت یتیمی گھر سے حصول علم کے لیے بغداد چلے گئے اور وہاں جا کر علم حاصل کیا، اور اسی مدرسے میں فارغ التحصیل ہو کر اس کے محتمم بن گئے۔ بڑے بڑے عالم و فاضل ان کے ماتحت استاد مقرر ہوئے، ہزاروں طالب علموں نے ان سے کسب علم کیا، وزیر و امیران سے
پند و نصائح حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، کیا یہ کرامات ہے یا معجزہ؟ ہدیہ دستگیر: سب سے بڑی کرامات یہ کہ حضرت پیر صاحب کو دنیا سے رخصت ہوئے 800 سال ہو گئے، مگر ان کی یاد تازہ ہے، ان کے نام کی نیازیں دی جاتی ہے، ماہانہ مجلسیں ہوتی ہے، اور بعض عقیدت مند تو انہیں حاضر و ناظر جان کر منتیں مانگتے ہیں، لیکن ان کے اوصاف حسنہ کے جو نقوش ہمارے دلوں پر ثبت ہے وہ مٹنے والے نہیں۔ کاش کہ ہم محض ارادات و عقیدت کے اظہار کی بجائے ان کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کرے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، جو قرآنی و حدیثی تعلیمات کی صحیح آئینۂ دار ہے اور مسلمانوں کو 700 سال کے بعد نصیب ہوئی ہے۔ ہدیہ دستگیر ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کا اردو ترجمہ ہے، جو آپ کے باطل سوز اور حقیقت افروز تصنیف ہے، جس میں قرآن و حدیث کے رموز اور دنیا و آخرت کے اسرار بیان کیے گئے ہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں، پس ہم ان امور کا بیان کرتے ہیں جو ہمارے دین میں آنے پر واجب ہے۔ جب کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے تو سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے کہے، اور دین اسلام کے سوا دوسرے مذاہب سے بیزاری کا اظہار کرے، اور دل میں یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، چونکہ خدا کے نزدیک سچا دین اسلام ہے۔ پس جس کسی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور یقین کر لیا تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت: خدا ایک ہے، اس کا شریک نہیں، وہ تمام دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، رحمان، رحیم، رزاق، حی القیوم، ہمیشہ رہنے والا، وہ اس قدر بلند مرتبہ کہ کسی کو اس تک رسائی نہیں، بلکہ شب معراج میں حضرت جبریل کو چرخ چہارم سے آگے جاتے ہوئے کہنا پڑا، اگر یک سرموئے برتر پرم فروغ تجلے بسوزد پرم۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا رسول، ہم نے تجھے سب انسانوں کی ہدایت کے واسطے بھیجا ہے، اور تم سب جہاں کے لیے رحمت ہو، وہ سب پیغمبروں سے برتر افضل ہے۔ آپ رحمت للعالمین، غریبوں اور مسکینوں کے ہمدرد، مظلوموں کے حامی، ایک خدا کے پرستار، بدعت، کفر، شرک اور ظلم و جبر کے دشمن، عدل و انصاف، مساوات کے مبلغ تھے، اور خلفائے راشدین و صحابہ کرام نے آپ کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے اور توحید کی روشنی ساری دنیا میں پھیلائی۔ ارکان اسلام: خدا و رسول کی ذات و صفات کا باوضاحت ذکر کرنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ تمام نمازوں، ان کے فرائض، سنت، واجبات اور نفل، روزے کی تمام ضروری شرائط، سحری و افطار وغیرہ، حج مناسک حج اور زکوٰۃ بیان کرنے میں نہایت وضاحت اختیار کی گئی ہے۔ حضرت پیر صاحب نے اس جامع کتاب کو مریدان باصفا کے لیے ایک دستور حیات بنا دیا ہے، جس کے مطالعے اور عمل سے وہ کبھی سفر حیات میں ناکام نہیں رہ سکتا۔ حفظ صحت جسمانی، صحت، لباس و خوراک، ادب و تعظیم، رسم و راہ، میل جول، امور خانہ داری، عقد و مناکحت، ازدواجی زندگی، پرورش، اولاد، دوست احباب سے ملاقات، رشتہ داروں سے تعلقات، ماں باپ کی فرما برداری، کسب معاش،
عقل حلال، سفر و حضر، مہماندار، حسن سلوک، غلاموں اور لونڈیوں سے برتاؤ، نیکی و بدی میں امتیاز، راست بازی، خوش معالمگی، حسن اخلاق، انصاف و مساوات، قرآن کریم کی فضیلت، تجہیز و تکفین، مساجد کی حرمت، مذہبی فرائض کی ادائیگی، یہ ہے وہ فہرست جو انسان کو دنیاوی زندگی لاہ عمل میں پیش کرتی ہے۔ جو ان ہدایات کو زیر نظر رکھے اور ان پر عمل کرنے کا تہیہ کر لے، وہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو کر اس دنیا سے جائے گا۔ حضرت پیر صاحب نے 91 برس کی عمر پائی۔ یہ جو پیش کیا جا رہا ہے ان کے علمی تجربات، عملی انکشافات، ذہنی و فکری تحقیق کا حاصل ہے جو انہوں نے تمام عمر میں حاصل کیا۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے یہ چند مضمون غنیت الطالبین ہدیہ دستگیر کے رکھے ہیں، جس میں آپ کے سامنے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اور ان کی غنیت الطالبین جو ہدیہ دستگیر کے نام سے لکھی گئی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہم نے پڑھ کر سنایا، کچھ مضمون اس کے پڑھ کر سنائے۔ آپ یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیں، یہ مضمون پورا ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو اور ہم کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے، تاکہ آپ کے اور ہمارے سبھی دوستوں کو اور سب کو پتہ چلے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل زندگی کیا تھی۔ ہم آنے والے اور ویڈیو میں آگے کے مضمون کمپلیٹ کرتے جائیں گے، بناتے جائیں گے، آپ کو سنائیں گے بھی پڑھ کر۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کہ اللہ حافظ، السلام علیکم۔